بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ اس آیت مقدسہ دے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جس طرح ایک محاورے نا اوزے دے اندر دریا بند کر دینا، بلکہ اس آیت دے اندر پورا سمندر بند کیتا گیا۔ اے آیت جیڑا بندہ بھی اپنے دلال میں پھٹ رہے اور قیامت تک آن والے مسلمان جی مسلمان اپنے تے فٹ کرن گے انہاں تے ہوئے گی، تے جی منافق کہن انہاں تے فٹ ہوئے گی، کافر نے تے انہاں تے فٹ، مشرک نے تے انہاں تے فٹ ہوئے گی۔ اصل حکم اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو۔ ایمان والا اوے جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر شریعت مطہرہ نو اپنا لیا، شریعت تے چل پیا۔ بعض لوگ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھ لیا لیکن نماز دے نیڑے نہیں جانا، کلمہ پڑھ لیا طاقت دیتی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے لیکن حج کرنا نہیں، پاورفل ہے، صحت مند ہے، رمضان المبارک آ گیا روزہ رکھنا نہیں تھا۔ ساڈے کئی دوست ساڈے نال نہیں، تو رب کائنات نے فرمایا جے ایمان لے آندا جے تو پھر کی کرو؟ آمنو باللہ، اللہ دی ذات دے پورا پورا ایمان لیا۔ ایک جگہ تے اللہ پاک نے پیچھے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والیو اسلام دے وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے۔ جیڑی گل اسلام کرے قرآن و حدیث دے وچ ہووے تہانوں سمجھ آوے یا نہ آوے من لو، بس قرآن نے کہہ دیتی ہے۔
کہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو تے انہاں دی کتاباں نو، کتاباں تو مراد ایک کتاب قرآن اور پہلیاں کتاباں توریت انجیل زبور 100 صحیفے، اگر کوئی ساڈے کول دلیل منگدا ہے کہ تسی قرآن نو کس دلیل نال مندے جے تے سانو دلیل دیون دی کوئی ضرورت نہیں، اسی اللہ تے اللہ دے حبیب نو تے اس حبیب دی کتاب، اس دے نازل ہون والی کتاب، بذریعہ وحی آن والی کتاب، جبریل لے کے آن والا اس کتاب نو، الکتاب و کلام اللہ، اے اللہ دا کلام اسی بغیر دلیل تو مننے آ کیونکہ اسی محبوب دے غلام ہو گئے تے غلامی اچ دلیلاں نہیں منگیاں جاندیاں، اسی کسے دے غلام نہیں، اسی کسے انگریز دے غلام نہیں، اسی کسے ہندو دے غلام نہیں، اسی کسے دہریے دے غلام نہیں، اسی غلام ہیں تے کملی والے آقا لجپال دے غلام تے جن دی غلامی ہوئے جڑا آقا ہوئے، آقا دی ہر گل غلام نو مننی پہنی ہے تے بغیر دلیل تو مننی پہنی ہے، وہ باوے زہر بھی پلاون تے پینی پہنی ہے، ایڈا کوئی نہیں جڑا زہر بھی پلاوے اپنے غلام، اللہ نو من لو تے پورے پورے من لو، منن تو مراد جڑے احکام اللہ تعالیٰ دی ذات نے دیتے نے انہاں تے عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز تو اس نے روکیا ہے اندے تو رک جاؤ، اندے حکم کوئی نماز پڑھ لے، جے ایمان والا ہے تو مننا پوے گا، ایمان بھی تلدا ہے، تلدا ایمان دا بھی وزن ہے، کسے چھٹاکی، کسے جد پا، کسے پائیا، کسے چندہ کلو، کسے پورا کلو، اے بھی گھٹدا بھی ہے وددا بھی ہے۔ جدو تلاوت قرآن مجید ہوئے تے قرآن پاک خود فرما رہے ہیں وَزَادَتُهُ ایمانا، ایمان ود جاندہ ہے، ایمان والے آتا زادتہم ایمانا، ایمان ود جاندہ ہے انہاں دا تلاوت نال، جندہ ایمان ودی تلاوت سن کے جنہوں سرور آوے سمجھ لو دا ایمان وددا پہ، اللہ تے اللہ دے حبیب دی گل سن کے جس نو سرور آوے سمجھ لو اس دا ایمان ود رہے ہے، تے جس دے دل دے اندر گھٹن محسوس ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل تے سمجھ لو ان دے دل دے اندر کالک ضرور ہے، ایمان گھٹدا پہ ہے، سیاہی دا نقطہ ڈگدا پہ ہے دل تے، پھر ایک گھٹن اے نفرت اور سیاہی دے نقطے نو پھیلا دیندی ہے اتھوں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، جدو دل کالا ہو جاوے تے پھر کوئی شے اس تے اثر نہیں کر دی، تسی ان پورا قرآن پڑھ لو انہیں من نہیں، جدو دل ہی کالا ہو جاتا ہے، دل صاف کرو، اے دل گھر دی بیٹھک ہوئے تو بڑی سونی سجا کے رکھ دی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے کوئی مہمان آ جاوے تے آ کے بہ جاتے، یہ بھی کرنے ہیں نا، یہ کوئی گند وجہ پہ ہوئے تو یکدم کوئی مہمان آ جائے تو انہیں کہنا ہے آگی تے ایویں ہے، اے دل دا ویڑا ہر ویلے صاف کر، پتہ نہیں کیڑے ویلے محبوب چھاتی پا کے چلا جائے، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، دل دا انگن صاف ہویا تھا،
پھر قلب المومن عرش اللہ تعالی، دل تیرا ہوئے گا، دل مومن دا ہوئے گا، تخت رب دا ہوئے گا۔ سلطان العارفین نے بھی فرمایا کہ اے دل رب سچے دا حجرا، پا فقیرہ جاتی ہو، اندے جے ایک باری جاتی مار کے تو ویکھے رب سچے دا حجرا ہی۔ تو میرے آقا نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ تعالی، یہ رب دا تخت ہے۔ جتھے اللہ دے رسول دا ڈیرا ہوئے اوتھے شیطان نو جگہ ملنی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھی نہیں نہ ملنی چاہیے؟ جو ٹھکانے گھس جاوے تو انہوں باہر کرنا چاہیے۔ چوراں دا اعلان ہو جاتا ہے نا کہ ہر بندہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ چور آ گئے جے کدے ڈاکہ نہ مار لون، چوری نہ کر لون۔ اے شیطان بھی چور ہی، انہیں گھسنا ہے تیرے دل دے اندر، یوسوسو فی صدور الناس۔ جے 50 روپیہ مسیطے دین لگے تو انہیں 100 وسوسے پانے نہیں ہو، سرکٹا دی ڈبی آ جانی ہی نہ دے، آج سبزی آ جائے گی مسیطے نہ دے، 1000 قسم دے وسوسے آن کے دل دے اندر۔ ایمان والا وہ ہوئے گا جڑے اس چور نو ڈانگا مار کے بجا لے گا۔ اے ایمان دا تقاضا ہوئے گا جڑا انہوں گھسن ہی نہیں دے گا، داخل ہی نہیں ہون دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا سی نا جڑے میرے ہون گے تیرے آنکھیں نہیں ہو لگنے۔ انہیں آکھیا سی میں پھر آنکھیں لواواں گا، ویکھی صحیح آنکھیں لگ دے نہیں، میں دنیا ہی ایڈی سونی پیش کر دیاں گا کہ ہر بندہ دے وچ اس دلدل دے وچ گھس جاوے گا، دھنس جاوے گا اس دلدل دے اندر۔ جو اس پھنسے ہوئے نو پھر کڈنا بڑا اوکھا ہو جائے گا۔ آج اسی اس دنیا داری دی دلدل دے اندر پھنس گئے، نکلنا اوکھا ہو گیا۔ کیویں نکلیے؟ کسے رہبر دی لوڑ نہیں، کسے رہنما دی ضرورت نہیں، جڑا تینوں دنیا داری دے اس دلدل چوں کڈ کے تے کتے پہنچائے؟ اللہ تے اللہ دے رسول دے نور دی طرف گامزن لے یخرجکم من الظلمات الی النور، تینوں اس ظلمت دے ہنیرے چوں کڈ کے تے نور وال گامزن کر دے۔ اے ہو جیا کوئی راہبر ملے تا تے جے راہبر آپ ہی ڈوبیا پیا ہوئے تا کئی راہبر سانو یہ جے بھی لبدے نے نا جڑے آپ ہی ڈوبے ہوندے نے تے او ناگا مریداں نو کتھے تارنا ہے؟ نماز دے نیڑے نہیں جانا، روزے دے نیڑے نہیں جانا۔ ساڈی اتنی عوام جھکتی پئی ہوندی ہے، قبلہ حضور بابا جی اپنے ہوئے نے کتھے؟ جہنم دے کنارے اپنے پے نے، جنہیں نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا تے عوام نو گمراہ کرے، وہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ جو دے پیچھے لگ کے دے ہوتا 50 مرید بھی ہے تو 50 بھی نمازہ نہ پڑھن تا گئے کو کھاتے۔ پھر آگے نے ایسا دل دی نماز پڑھنے آ، دل دی نماز اور جھلیا دل دی نماز جو امام علی مقام امام حسین نے کربلا دے میدان اس تو بڑا ہو رونا تے ابتلا آزمائش اس تو بڑی ہور کیڑی ہے کہ سامنے موت کھڑی ہے تے نماز اتھے دل دی پڑھ سکتے سن، لیکن دل دی نماز نہیں، سجدے اچ سر کٹایا۔ سادے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام ہون، بیماری دے دن ہون تے صحابہ کرام دے موڈے ہون، آپ ہاتھ رکھ کے تے پیران دے خط کھچین دے آن زمین تے نماز
مسجد جا کے ادا کرتے تو نبی پاک تو بڑا ہو گیا کہ جیڑا دل دی نماز پڑھن لگ پہ. ساڑی دل دی نماز ہے تہاڈی 5 ویلے دی ساڑی ہر ویلے دی. ایسے جملے بڑے سنن نو آتے ہیں. یہ پتے ادو لگنے نے جدو اللہ دے دربار وچ پیش ہوتے. ایک بندہ چلا گیا ایک پیر صاحب دا مرید عمر مہینہ بھر خدمت کی تھی تے خدمت کر کے کہنے لگیا میں تے آیا سب یہ دی کوئی کرامت نظر آوے کوئی کرامت تے دیسی کو نہیں تو میں مرید بھی نہیں ہوتا. مہینے تو بعد جدو اجازت لئی بابا جی اجازت میں چلے ہاں ان بابے نو پتہ لگ گیا بھی یہ نا کسی ہور وجہ تو آیا سی یہ وجہ کا پتہ تو لئیے ہاں بھی بے لیا تو چلیا کیوں ہے یاد دل دی گل تے دس. کہنے لگیا آیا سا مرید ہومن واسطے سیدھی گل ہے تے کرامت ویکھنی سی مہینہ ہو گیا کوئی کرامت نظر نہیں آئی. اس بزرگ نے کی فرمایا انہوں نے کہا مہینہ رہا اگے جی رہا اگے پورے مہینے چ کوئی میری نماز قضا ہوئی ہوئے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی نماز قضا نہیں ہوئی تھی اس کو بڑی کوئی کرامت ہے ہی کوئی ایس تو بڑی کوئی کرامت نہیں کہ جس پیر صاحب دی نماز جڑا سنت دا تارک ہوئے گا اس نو شریعت شیطان دا فتویٰ لائے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دریا دے کنارے تے مرید نالے مرید نے عرض کی تھی قبلہ اجازت دیو تو میں دریا تو وضو نہ کر لوں. آپ نے فرمایا جا کریا وضو. مرید گیا دریا تے دریا تو وضو کرن لگ گیا تے ایک بندہ ہوا چوڑدا آ کے نال پہ کہ وضو کرن لگ پیا بڑا سونا وضو کر کے ایک ریت دا ٹیلا اوتھے نماز پڑھن لگ پیا. جدو نماز تے سجدہ کیتا تے ریت تے سجدے دے تے انگلاں دے نشان پہ گئے. مرید ویکھدا پیا تے ساڈے پیر نالوں بھی پہنچیا ہویا. میں آدھے پیر چے جی کوئی گل ہی نہیں ویکھی جو ہوا چھوڑ کے آیا. جدو واپس آیا با یزید بستامی دے کول حضرت با یزید نے پوچھا مریدہ اتنی لیٹ کیوں کی دیر کیوں لائی ہے. کہنے لگے آج عجیب منظر ویکھے نے کہا کی ویکھے کہ ایک بندہ ہوائے چوڑدا آ رہا سی ہوائے چوڑدا آ رہا سی وضو بڑا سونا کیتا سو اے ریت دے ٹیلے تے بڑی سونی نماز پڑھن لگ پیا. حضرت با یزید نے فرمایا مریدہ مینوں اس جگہ تے لے چل جتھے وہ سجدہ کرتا رہا میں تینوں ہنے دس دینا کہ کون آ. سجدے والی جگہ تے گئے ہتھاں دے نشان ویکھے تے جتھے نشان لگے ہوئے تے انگلا سجدے چ کھلیاں دے نشان اس طرح تے سجدے چ سنت کی ہے انگوٹھا جدا تے انگلا بند. با یزید نے فرمایا مریدہ کتھے پھس گیا کنو ویکھ لیا جی کی انہیں کہا سنت دا تارک انہوں سنت دا پتہ ہی کو نہیں تے تو انہوں پیر تے ولی تے رہبر تے مرشد سمجھ لیا ہے کہ اندے تو بڑا کوئی ہے کوئی نہیں ہوائے چڑھدا آتا ہے اے شیطان نہیں. جڑا سنت دا تارک ہوئے گا وہ شیطان ہوئے گا شیطان. انگلاں کھلیاں نے سنت دا اپنائی نہیں دی انی گل تو اللہ والے پہچان لیندے نے کہ شیطان تے جڑا سنتا چھڈ کے فرضاں دا ہی تارک ہو گئی فرضاں دے نیڑے نہ جاندا ہو گئی عورتاں دی مجلس وچ بہن والا ہو گئی. یہی ساڈے پھرتے جنہاں نے دین دا تے اسلام دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. انی عوام مگر لگ جاتی ہے. عوام نو بھی سوچنا چاہیے کہ اسی اس جگہ تے مرید ہوئیے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی شریعت دا کار بند ہوئے پابند ہوئے تے سانو بھی کسی دے پاسے لا دے تے او ہوئے
جڑا یہ نہ آکھے کہ سارا کچھ میں ہی جے، وہی سارا کچھ نہیں۔ ان دے مرید ہو جڑا آکھے کہ میں منزل نہیں جے، میں سیدھا راہ وکھانا ہے، منزل تے آپے جانا ہے، میں تو مگروں دھکا لانا ہے کہ تسی سیدھے ہو جاؤ تو منزل تے اپڑ جاؤ، مینوں آخری منزل نہ سمجھ لویا جے۔ او پیر پکڑنا چاہیے، جڑا گمراہ جنوں اللہ گمراہ کر دیتا فلن تجد لہ ولیا مرشدا، انہوں ہرگز نہ کوئی ولی نظر آتا ہے نہ مرشد نظر آتا ہے۔ 15واں سپارہ، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، رہبر پکڑنا چاہیے، او رہبر ہوئے جڑا تانوں نماز تے لا دے، او رہبر ہوئے جڑا تانوں روزے تے لا دے، او رہبر نہ ہوئے جڑا کہ آج بھی یار مسیتاں ویلیاں کرو، چھڈو یہ مولویاں دا کام ہے، پیراں دا نہیں کام۔ انہاں پیراں دی تے مولویاں دی راہ وکھری وکھری کر دتی، او انہاں دی ہور لین ہے، ساڈی ہور لین ہے، واقعی انہاں دی ہور لین ہے۔ مولوی نے اللہ تعالیٰ دے رسول دی گل دسنی ہے، انہاں شیطان دی گل دسنی ہے، انہاں دی ہور ہی راہ ہے، ہور ہی راہ ہے نا۔ علم و باج جو فقر کماوے تے کافر بنے دیوانہ، یہ علم نہیں جی مولویاں دی راہ وکھری تے پیراں دی وکھری۔ تے داتا صاحب نے جماعت کرائی پورے لاہور نو، جدو قبلہ ڈنگا ہو گیا، فتویٰ لگ گیا کہ اس مسجد وچ کوئی نماز نہ پڑھے، قبلہ ٹیڑھا ہے، سمت درست نہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا جن نے کعبہ ویکھنا ہوئے میرے پیچھے نماز پڑھ لوے۔ ہن جماعت کنے کرائی؟ علی اجمیری نے کرائی کہ نہیں؟ لاہور دے مفتی فاضل کامل سارے پیچھے کھلوتے کہ نہیں؟ جدو پیچھے کھلوتے نے نماز ادا کی تھی تے پردے ہٹ گئے، کھانا کعبہ دی زیارت ہو گئی۔ ہن دسو سیدھا ہے کہ ڈنگا ہے؟ تے امامت کنے کرائی؟ مولوی کسے نہیں کرائی، لجپال علی اجمیری نے کرائی، داتا گنج بخش علی اجمیری نے جماعت کرائی۔ یار لکھاں علی اجمیری ہون تے ابو بکر صدیق علی المرتضیٰ انہاں دے پیراں دی خاک رنگے بھی نہیں۔ تاجدار صداقت نے جماعت کرائی کہ نہیں؟ ساڈے نبی نے پیچھے پڑھی کہ نہیں؟ علی المرتضیٰ نے کرائی کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کرائی کہ نہیں؟ عثمان نے کتنا نام لگیے۔ امام الانبیاء ساڈا نبی لجپال آقا کرائی کہ نہیں؟ دوستو بڑا کیڑا ہے جڑا کہ ان دی راہ ہو رہے تے ساڈی ہو رہے۔ ایسے لوگاں نے دین دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اگلے نو کی راہ سیدھے راہ تے لانا ہے، جدو آپ ہی پٹھے راہ تے چل پے ہیں، آپ سیدھے راہ تے پہلے چل پے۔ اپنے آپ نو درست کر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زہد الانبیاء کتب الاقطاب، ایک مائی آگئی، بابا میرا پتر گوڑ بڑا کھاندا ہے، روک۔ میں کہا مائی سمیرے آویں، کل آویں۔ وہ بابا اتنا سفر کر کے آئی ہیں تے آج ہی کہہ جیڑا کچھ کہنے گا، نہیں کل آویں۔ اس سفر اتنا کر کے گھر گئی، اگلے دن پھر آ گئی۔ تو بابے نے سیر تے ہاتھ رکھ کے کی فرمایا، پترا گوڑ نہ کھاتا کر۔ تو مائی آدھی اتنی گل کل بھی کر سکتا سی، میں کہا کل میں آپ کھا کے بیٹھا سا، اینو کی میں روک دا؟ کل تو میں آپ کھا کے بیٹھا سا، آپ عمل کرنا نہیں، لوکاں نوں وہ چانن دسنے، آپ ہنیرے بہندے ہو۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا بڑھ بڑھ شیخ مشیخ کہاویں، الٹے مسئلے گری بناویں، بے علمانو لٹ پٹ کھاویں، الٹے سدھے کری قرار، علمو بس کری ہو یار، علمو بس کری ہو یار۔ جنہیں عوام کبھی ہوئے مگر لگ گئے، بس ٹھیک ہے جی چلن دیو جی میں چل رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ عوام تینوں جہالت دے کڑے جو ٹھوک دے وے تے تو عالم ہو کے کہے کہ میں عوام دے مگر ہوں،
ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਸੀਤੂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ ਇਹ, ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਰਹੇਗੀ। اور خدا دی قسم لگی حق دی گل کرو، مرتے مر جاؤ لیکن گل حق دی کرو۔ گھر تباہ ہوندہ ہے تو ہو جاؤ لیکن حق دے اٹھے پکے ہو جاؤ۔ ایک دن اللہ تینوں اس جگہ تے وانتم الاعلون، تینوں اللہ اتنا بلند کرے گا، اتنا سرفراز کرے گا کہ تو زمانے دا امام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ورسول ہی، ان دے رسولہ تے ایمان لیا گا۔ جیڑی گل رسول آکھے انہوں من لو، وما آتاکم الرسول، جیڑی شے رسول دے بھی فخذو پھل لو، وما نہاکم عنہ، جیڑی شے تو رسول روکے فانتہو روک جو۔ والکتاب اللذی نزل علی رسولہ، اس کتاب تے ایمان لیا جیڑی رسول دے ول نازل، والکتاب اللذی انزل من قبل، انہاں کتاباں نو بھی منو جیڑیاں پہلے آئیاں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جیڑا اللہ دا منکر ہو جاوے، وَمَلَائِكَتِهِ، اون دے فرشتیاں دا منکر ہو جاوے، وَكُتُبِهِ، اون دیاں کتاباں دا منکر ہو جاوے جیڑا، وَرُسُولِهِ، اون دے رسولاں دا منکر ہو جاوے جیڑا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا کہ آخرت دا ہونی کو نہیں ہمیں مولویاں نے بنایا ہوا کھاتا ہے۔ اگلا جان ویکھی جاتی ہے تے کر لو جڑا کچھ ہوندا ہے، جے دس کے کر لو، جڑے کردے نے ایویں ہی انہاں دے ذہن وچ نا، او بھی مار گئے تے کیڑا کسی اوتھے ویکھنا ہے، او بھائی سارے نے ویکھ لئی، سارے دے سامنے۔ ایتھوں دی ندامت نالوں اوتھوں دی ندامت پیڑی ہے۔ ایتھے لوگ چھپ کے کر لوے گا، اوتھے جدوں تیرے تکلم الائیدیہ ہوں، تیرے ہتھاں نے بول بول کے دس، تیرے پیراں نے گواہی دینی، زبان تے نختم علی افواہہم، زبان دے اوتے مہر لا دتی جاسی، گنگ ہو جاسی زبان، تالا لا دتا جاسی۔ ہن ہتھاں نوں روکی کہ نہ گل کرن، تیرے ہی ہاتھ تیرے ہی خلاف گواہیاں دیون گے کہ یہ بھی کرتا رہے، یہ بھی کرتا رہے، یہ بھی، تے جے چنگا کیتا اسی تے ہتھاں نے بول کے کہنا چنگا کیتا ہے، تے جے بھڑا کم کیتا تے نہ ہتھاں نے بول بول کے دس نہیں، ہے بھی ماڑا، ہے بھی ماڑا، ہے بھی ماڑا۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ جیڑا انہاں دا منکر ہو گیا، والیوم الاخر، آخرت دا منکر ہو گیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، فقد پس ضرور دلہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، بڑی دور دی گمراہی دے راہ تے بہ گیا، انہوں تو ہٹنا اوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا۔ آیت نمبر 136، اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ